امت کے مظلوموں کے لیے اللہ ذوالجلال کفار سے چھٹکارے کا ذریعہ بنائے اور امت مسلمہ کو کفار کے مقابلے میں اللہ غیرت و حمیت بھی نصیب فرمائے۔ سورۃ البینہ کی آیت مقدسہ تلاوت کی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سابقہ کتب میں، سماویہ میں اور سابقہ ادیان میں پیغمبروں نے اپنی امتوں کو حکم دیا، اور پروردگار عالم فرماتے ہیں میں نے بھی ان کو حکم دیا تھا کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں۔ خلوص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ انسان کے لیے اس جہان میں اس جہان میں بہت زیادہ برکت والا بنتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ بڑی بڑی کتابیں حدیث کی اور دیگر علوم شرعیہ کی جو پڑھائی جاتی ہے، شروع میں ہر استاذ انما الاعمال بالنیات اپنے طلباء کو پڑھاتا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی روایت کو پہلے لے کر آئے تاکہ پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی نیت صحیح ہو جائے۔ 8 سال کورس پڑھا، 10 سال پڑھا، 15 سال پڑھا اور نیت صحیح نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار سارا نیت پر ہے، اور نیت بہت محترم بشان عمل ہے۔ میرے پیر محترم فی ذوالفقار صاحب نقشبندی دام برکاتہم عالیہ نے کتاب میں لکھا کہ نیت عمل سے بھی افضل ہے۔ نمبر 2، نیت کا دوام زیادہ، نیت کا استحکام زیادہ۔ نمبر 3، نیت کے اندر خلوص ہو تو وہ نیت انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی، کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیت اب عمل سے افضل اس لیے ہے کہ ایک بندہ کوئی اچھی نیت کر لیتا، حدیث پاک میں ہے اسی وقت اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، ابھی عمل بھی نہیں کیا ہوتا، تو نیت عمل سے افضل خود بخود ہو گئی۔ ابھی اس نے عمل نہیں کیا، ارادہ کیا ہے نماز کے لیے جاتا ہوں، ارادہ کیا ہے میں نے عمرہ کرنا ہے، ارادہ کیا ہے میرا حج کا ارادہ ہے، ارادہ کیا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلوں گا، ارادہ کیا موقع میرا تو فلسطین کے مجاہدین کی مدد کے لیے میں نے پہنچنا ہے، خلوص کے ساتھ گیا نہیں، عمل کوئی بھی نہیں کیا۔ اس خلوص سے نیت کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کا نام اعمال پیش ہوگا، وہ حیران ہوگا اتنے سارے حج اللہ میں نے تو نہیں کیے، اتنے سارے عمرے تو میں نے نہیں کیے، اتنی زیادہ صدقہ خیرات تو میں نے نہیں کی، یا اللہ اتنی زکات تو میں نے نہیں دی، اللہ اتنے روزے میں نے نہیں رکھے، اتنی تبلیغ و جہاد تو میں نے نہیں کیا، یہ نام اعمال ہے، ثواب کدھر سے آ گیا؟ آواز لگے گی بندے تو نیکی کا ارادہ کرتا رہا اور میں اس خلوص کی وجہ سے تجھے ثواب دیتا رہا دیتا رہا اور دیتا رہا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ جلدی کر لیا کرو۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی ہاتھ میں کاپی لے کر بھائی نیکی کا کس کس کا ارادہ ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کا، چلہ لگانے کا، 10 دن لگانے کا، 3 دن لگانے کا، 7 ماہ لگانے کا، ساری زندگی لگانے کا۔ جن لوگوں کا ساری زندگی تبلیغ سے واسطہ نہیں رہا اور ساری زندگی ان کے ملاؤں نے ان کو دین نہیں سمجھایا،
ساری زندگی کبھی جمعرات کے نام پر، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی برسی کے نام پر، کبھی 11ویں شریف کے نام پر، کبھی 12ویں شریف کے نام پر، کبھی ایک بہانے پر، کبھی دوسرے بہانے پر، کبھی تیسرے بہانے پر اس قوم سے پیسہ نوچ نوچ کے کھریت کھریت کے کھاتے رہے. ایسا ملا کبھی بھی حقیقت بتائے گا نہیں. اللہ اکبر. ان ظالموں نے اپنے مقتدیوں کو یہ سمجھایا کہ یہ دیوبندی، یہ تبلیغی جب نام لکھتے ہیں نا، یہ نام امریکہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. پھر امریکی کی حکومت ان کو پیسے دیتی ہے. گاؤں میں طالب علم تھا، ہمارے والد صاحب کا ماموں تھا، ساری زندگی پکوڑے بیچتا رہا. ان کے بیٹوں سے بھی بات ہوئی، اس سے بھی نہیں جی ان کو امریکہ پیسے دیتا ہے. تو میں نے کہا ہمارے چھچ کے لوگ تو امریکہ کے لیے ماں کو بھی مار دیتے ہیں، باپ بھی بدل دیتے. جس باپ سے پیدا ہے وہ اتنا حلالی ہوتا ہے، اس باپ کا نام نہیں لکھتا. کسی خاص حلالی باپ کا امریکی کا نام نکلا ہے تاکہ مجھے امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے. اتنا بڑا بہتان اپنی ماں پہ لگاتا ہے، اتنی بڑی تہمت اپنے ماتھے کا ہاں جی گندا نشان بنا لیتا ہے. تو میں نے کہا ساری زندگی جہاں پکوڑے تل تل کے بیچتا رہا، چل نہ 4 مہینے میں چل، پھر امریکہ تجھے بھی پیسے دے گا. شکر نہیں کرتا جان چھوٹی ہوگی. الٹی سیدھی پٹیاں لوگوں کو پڑھا رکھی ہیں. ارے یہ کاپی میں نام تیرا اس لیے لکھتا ہے کہ تیرے نام اعمال میں ایک نیکی آ جائے. کیا آ جائے؟ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور ہے، میں تو اپنے مسلح طے کر کے اٹھتا ہوں. کیوں؟ میرے یہ بچے ہیں، یہ میرے منبر و میراب سے ڈرتے نہیں، سیدھا اندر آ جاتے ہیں. اب بچہ باہر گھومتا رہا، کیا پتہ کسی پیشاب میں پاؤں مارا، گن میں مارا. اگر مسلح پہ آ کر لگا دیا، استادی کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی جتنا مرضی زور لگائیں کہاں سے ہوگی؟ ثمرات الفقہ میں ہمارے استاد محترم مفتی عبدالشکور صاحب نے لکھا کہ اس دور میں مسلح طے کرنا ضروری ہے کہ لوگ پاکی پلیتی کا خیال نہیں کرتے. اور جن کو مسئلہ نہیں پتا، نام کے ملا ملا بنے ہوتے ہیں، اٹھتے وقت مسلح کا کونا طے کر دیتے ہیں. بھئی کیوں؟ کہتے جی شیطان اس پہ نماز پڑھے گا. ولانے اگر شیطان نمازی ہو گیا میری دین تو جان ہی چھوٹ گئی نا، ہے نا؟ کتنی الٹی بات ہے. کہتے جی شیطان نماز نہیں پڑھے گا، مطلب یہ ہے کہ تجھ سے بڑا شیطان ہے، تو شیطان کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا. اگر شیطان نمازی ہو جائے تو میں اور تو چھٹے گئے. جنا تھا خوب باللہ پھر وہی خوب ہوا. یہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کی زمین. کیسی الٹی باتیں مشہور کر رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پچھلے دن میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بھئی ہر بندے کا پیر ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا پیر نہ ہونا تو پھر اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے شیطانوں کا پیر تو شیطان ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا پیر شیطان کبھی نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ جس کو کوئی پیر نہ ملے، سچی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی انسان کا پتر ہو، 5 وقت کی نماز جماعت سے ہو، اشراق 4 شوابین تہجد کبھی نہ چھوڑتا ہو، روزانہ 2 سے 5 سپارے تلاوت کرتا ہو، روزانہ اس کے گھر سے صدقہ خیرات ہوتا ہو، اس کے گھر کے اندر سارے کا سارا ماحول شرعی پردے کے مطابق ہو، اس کی ماں بہن بیٹی جب گھر سے باہر بغیر کی ضرورت کے نکلے نہیں، وہ ساری پابندیاں اس کے گھر میں ہوں. اپنے لیے پیر تلاش کرے، اس کو اگر نہیں ملتا وہ زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے. اس درود شریف کی برکت سے نبی علیہ السلام سے نسبت براہ راست اس کو خود مل جائے گی. لیکن کس کو ملے گی؟ جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں. یہ نہیں کہ نمونہ مت تھا تو جن پاڑو لتھا. اللہ اکبر. عوام میں الٹی سیدھی باتیں مشہور کر دی خامہ خواہ. عرض کر رہا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت عمل سے افضل ہے. اور نیت کو دوام ہوتا ہے، عمل کو دوام نہیں ہے. نیت ہمیشہ ہو سکتی ہے اور عمل ہمیشہ بولو نہیں ہو سکتا. سمجھاتا ہوں. میں نے نیت کی بھائی پورے سال تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، اور میں اٹھا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لی. نیت کیا ہے؟ پوری زندگی میں تہجد کی نماز پڑھوں گا. آپ کی نیت کر لو، پوری زندگی میں تہجد کی نماز انشاءاللہ پڑھوں گا. نیت کر لی. اب 4 دن پڑھی، 5 دن پڑھی، ہفتہ پڑھی، 2 ہفتے پڑھی، 3 ہفتے پڑھی، چھوٹ گئی.
اور نیت کیا تھی؟ ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو وہ نیت عمل سے آگے چلی گئی، وہ نیت زندگی کے آخر تک پہنچ گئی، اور عمل ہفتے 2 ہفتے ہونے کے بعد رک گیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی محبت کرنے والی ہے کہ بندے کو نیت کی وجہ سے ساری زندگی کا ہی ثواب دے دیتے۔ توجہ کرنا، نیت کا ثمرہ ہمیشہ ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ مسلمانوں کو، کلمہ گو بندوں کو جنت میں بھیجے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی۔ اب یہ کیوں؟ مسلمان کی عمر 60 سال ہے، 40 سال ہے، 20 سال ہے، 15 سال ہے، ہاں جی 100 سال، 200 سال، 300 سال عمر ہے، وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی۔ کافر کا گناہ 15 سال کا ہے، 20 سال کا، 100 سال کا، 200 سال کا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یہ کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے مسلمان نے جتنے نیک اعمال کیے 1 2 سال، اس کے مطابق جنت ہونی چاہیے، اور کافر سے جتنے گناہ ہوں گے اس کے مطابق جو ہے نا اس کے لیے جہنم ہونی چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مسلمان کا عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے، جزا سزا بھی نیت کے مطابق دی جاتی ہے۔ مسلمان کی نیت یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب 100 سال میری زندگی ہو تب بھی میں مسلمان رہوں گا، اور 1,00,000 سال میری زندگی ہو میں تب بھی مسلمان رہوں گا۔ اس کی نیت کے نیت کی وجہ سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت کر دیتا ہے۔ اور کافر اگر وہ 20 سال کا ہے تو بھی کافر ہی ہے، 100 سال کا ہے تو بھی کافر ہی ہے، اور اگر کافر سے کہہ دیا جائے تو میں 1,00,000 سال زندگی میرے تو مسلمان ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں کافر ہی رہوں گا۔ وہ اپنے کفر کو حق اور سچ سمجھتا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ اس کفر پر ہی عمل کرنا ہے، اس لیے سزا بھی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم کی دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، انسان اپنی نیت کو خالص کر دے، نیت جتنی خالص ہوتی ہے ثواب اور ثمرہ اتنا زیادہ دیا جاتا۔ نیت جتنی خالص ہوگی۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے مریدوں نے کہا حضرت کہ نیت کا خلوص ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ ذرا سمجھائیں۔ ان کے مرید تھے، بکریاں چراتے تھے، ڈنگر چراتے تھے، جانور چراتے تھے، سوال کرنے والے بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت نے فرمانے لگے جو تم میں سے بکریاں چراتا ہے؟ کہا جی۔ کہا اگر وہ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو کیا وہ اپنی نماز میں دکھلاوا کرے گا کہ میری بکریاں میری تعریف کریں، بھائی کیسی نماز پڑھی، واہ بھائی واہ؟ کہا جی بالکل نہیں، بکریوں کے بارے میں تو اس کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہ بکریاں میری نماز کی تعریف کریں، میرے بارے میں واہ بھائی واہ کہیں۔ تو کہا وہ پھر نماز کیسی پڑھے گا؟ کہا خالص اللہ کے لیے، اس نماز میں دکھاوا نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگی، نمود نہیں ہوگا، شہرت کا لالچ نہیں ہوگا، واہ بھائی واہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کہا مسلمان بندہ اپنے رب کی ہر وقت عبادت ایسی ہی کرے کہ اس میں ریا دکھاوا بالکل نہ ہو، واہ بھائی واہ بالکل نہ ہو، تو وہ عمل خلوص والا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کے ہاں خوب اجر دیا جاتا۔ میرے استاد محترم فقیہ سنت مفتی محمد زربری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گاؤں دیہات کا ماحول ہے، کراچی میں بھی ہم لوگ تو مضافات میں رہتے ہیں۔ شیر شاہ بیان کے لیے جا رہا تھا تو اور قیوم آباد پل تک روڈ کے دونوں طرف ہیوی ٹریفک کھڑی تھی، ہینڈل سیٹ ریلے، بڑے بڑے ڈمپر، ہیوی گاڑیاں روڈ کی دونوں طرف۔ تو میں نے ساتھی سے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یہ شہر میں داخل ہونے کے لیے جیسے 12 بجے کے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ہم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے ساتھ تحصیل ضلع مرید اور کراچی لکھتے رہتے ہیں، ہاں ان لوگوں نے تو ہمیں کراچی سے نکالا ہوا۔ واہ بھائی واہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ استاد محترم کی کوئی بات سنا رہا تھا بہت پیاری، خلوص پر۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری کوشش ہو جو عمل ہو خالص اللہ کے لیے، خوب برکت اس میں ملتی ہے اور ثواب بھی اس میں زیادہ ہوتا۔
خلوص کی وجہ سے اعمال کا وزن خوب بڑھ جاتا، خوب بڑھ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک بندہ نماز کے لیے آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے، فرمایا اس کو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، کسی بندے کو 5 نمازوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، کسی بندے کو 15-20 نمازوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، کسی بندے کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ارے ہر بندے کو اپنی اپنی نیت کے مطابق ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ پوری دھیان کے ساتھ، ساری وقار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہن کر آتا ہے، خوشبو سے اپنے آپ کو مرصع مسجع بھی کر لیتا ہے، ارے وضو بھی اچھی طریقے سے بنا لیتا ہے، آستین بھی نیچے کر لیتا ہے، سر کو بھی ڈھک لیتا ہے، ٹہنے بھی ننگے کر لیتا ہے، کامل نماز پڑھتا ہے، کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پورے 27 درجے کا ثواب خلوص کی وجہ سے ملا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ گھر سے وضو بنا کے چلا نماز کے لیے، اسی حدیث میں ہے ساتھ دوسری کوئی سوچ نہیں، نہ کسی سے ملنا مقصد ہے، نہ کسی سے ملاپ مقصد ہے، نہ کسی سے ملاقات مقصد ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی بارگیننگ ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کسی کے ساتھ کچھ کوئی معاملہ ہے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا کر گھر سے نکلا۔ فرمایا یہ بندہ جب چلتا ہے ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب ہمارے نمازیوں میں سے بعض لوگ، اس دن میں عشاء کی نماز میں جنریٹر چل رہا تھا یا عصر کی نماز میں تحیات میں ہوں، اور پیچھے بندے نے وہاں بکسا کھولا، اپنی مرضی کا بٹن چلا کے پنکھا چلا رہا ہے۔ اب اس کو پتہ امام سلام پھیرنے والا ہے، کیونکہ ہم کافی دیر سے تحیات میں بیٹھے۔ ایسے بندے کے بارے میں بندہ کیا سوچ سکتا ہے؟ یہ نماز پڑھنے آیا؟ ایسا بندہ صرف پیشاب کرنے آتا، سارا دن اس نے پیشاب روکا ہوتا ہے کہ جب مسجد جاؤں گا تو پہنچاؤں گا وہاں پر وہ پیشاب کرتا۔ وہ وضو جو بناتا ہے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اعضاء وضو دھونے کے لیے، اس کا مقصد نماز نہیں ہوتا۔ وہ تو دوسرے ساتھی کو دیکھ کے چل پڑتا ہے، یا دکان والے مالک سے جان چھڑانے کے لیے تھوڑا آؤٹنگ کے لیے نکل آتا ہے، اس کا ارادہ نماز کا نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین بیان کر رہے تھے، فرمایا جو بندہ کسی بندے کو دیکھ کر کسی کام کے لیے چل پڑتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس عمل پر اس کو کاکھ کا ثواب بھی نہیں دینا۔ اپنا ارادہ تو ہے۔ نماز کے لیے جاتا ہوں لوگ بے نمازی بولیں گے، نماز کے لیے جاتا ہوں لوگ جنازہ نہیں پڑھیں گے، نماز کے لیے جاتا ہوں لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کر بیٹھے، نماز کے لیے جاتا ہوں لوگوں میں میری بابا ہو جائے، بڑا حاجی نمازی تبلیغی متقی پاشا۔ فرمایا نہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یقین جانے وہ بندہ بٹن دباتا رہا اور یا ہم نے سلام پھیر لیا۔ جس کا ارادہ نماز کا ہوتا ہے اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے، کبھی کبھی مسجد میں چلتے ہوئے وہ جلدی میں گر بھی جاتا۔ کیوں؟ اس کی نیت میں جلدی امام سے ملوں، جلدی اتحیات میں پہنچوں تاکہ جماعت کی فضیلت تو مجھ سے نہ چھوٹے۔ ٹھیک ہے دیر ہو گئی کسی وجہ سے، لیکن جب مسجد میں داخل ہو گیا اتحیات میں بھی مل گئی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے، فرمایا اللہ جماعت کی فضیلت اس کو بھی نصیب فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خلوص نیت بہت محترم بشان عمل۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، ہاں جی کوئی خیر خیرات کرے، کوئی ایسا عمل جس میں بالخصوص وہ عمل ایسا ہے کہ نظر آنے والا ہے، اس میں تو انسان خوب کوشش کرے کہ خالصۃ لوجہ اللہ نزہۃ لرضاء اللہ، یہ میرا عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کبھی کبھی پھر ایسا عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن خلوص کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ثمرہ ثواب اور اس کی برکت بہت زیادہ اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس ہامتا کامتا کھڑا، وہ عورت سمجھ گئی کہ اس کو پیاس لگی ہے،
وہ عورت کنویں میں اتری، چمڑے کا اپنا موزہ اتارا اور پانی بڑی مشقت سے اس میں نکالا، اس کتے کو پلایا۔ اب مالک الملک، شہنشاہ کل، خلاق عالم کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں، کتے کو پلایا، انسان کو بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتے کو پلانے والی عورت کا خلوص ایسے تھا کہ اللہ نے اس عمل سے اس کی بخشش کا اعلان ہی کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، خلوص کے ساتھ چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں بڑا بھا جاتا، بڑی قیمت لگتی ہے اس کی۔ ہارون خلیفہ رشید کی گھر والی ملکہ زبیدہ خاتون بہت نیک اللہ کی بندی تھی، جس نے نہر زبیدہ بنائی، جس میں آج بھی پانی جاری ہے۔ نہر زبیدہ بنانے سے پہلے اس نے خواب دیکھا، جنگل کے درندے، چرندے، پرندے اور بالخصوص درندے میرے ساتھ مشغول ہے۔ صبح اٹھی تو بڑی پریشان ہو گئی، کتنا گندا خواب میں نے دیکھا۔ اپنی خاتمہ کو بلایا، ذرا کہا ہاں، کہا علامہ ابن سیرین کے پاس جاؤ لیکن میرا نام نہیں کہنا، تو اپنا بول کے میں نے خواب دیکھا کہ جنگل کے سارے درندے میرے ساتھ صحبت کر رہے ہیں، میرا نام نہیں لینا، وگرنہ وہ کہے گا بادشاہ کی بیوی اتنے گندے خواب دیکھتی ہے۔ وہ خاتمہ چلی گئی، علامہ ابن سیرین سے کہنے لگی میں نے خواب دیکھا جنگل کے سارے درندے مجھ سے صحبت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جھوٹی، یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی، یہ یا ملکہ زبیدہ دیکھ سکتی ہے یا خلیفہ رشید کی بیٹی تاج دیکھ سکتی ہے۔ بڑی حیران ہو گئی، واپس آئی، ملکہ سے کہا، اس نے تو پہچان لیا کہ خواب تو نے دیکھا، کہا جا کر بتاؤ میں نے دیکھا۔ چلی گئی، کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ملکہ زبیدہ سے کوئی ایسا نیک رفائی کام لے گا، انسان تو انسان ہے، چرند پرند درندے بھی اسے مستفید ہوں گے، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنوائی، اس زمانے میں تو اس کو اربوں نہیں کھربوں ڈالر لگی ہوں گی آج کے حساب سے۔ آج بھی اس نہر سے چرند پرند درند، اور اس زمانے میں حجاج بالخصوص اور قافلے میں چلنے والے مسلمان خوب پانی پیا کرتے تھے۔ کتنی نکی، اپنے محل میں کنیزیں رکھی تھی، ایک روایت میں 500، ایک میں 1000 کنیزیں تھی۔ وہ کنیزیں ساری قرآن کی حافظہ تھی، آدھیوں کی ڈپٹی ہوتی صبح سے شام تک، آدھوں کی ڈپٹی شام سے صبح تک اللہ کی قرآن کی تلاوت کر۔ کہتے ہیں خلیفہ رشید کا محل قرآن کی گنگناہٹ سے یوں گونجتا تھا جیسے آج کسی بڑے مدرسے اور تعلیم میں چلے جاؤ اور اللہ کا قرآن پڑھنے والے یہ طالبان علوم نبوت قرآن جب پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، اور ساری مہکار لہکار چہکار چاروں طرف سے چمکدار ہمیں سنائی دیتی۔ اللہ اکبر۔ ایسی خاتون کا جب انتقال ہوا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ کیسے گزری، کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون کہنے لگی کیا بتاؤں، پروردگار عالم کی دربار میں پیشی ہو گئی، اور زبیدہ خاتون تو رب الارباب کے لیے، شہنشاہ کل کے لیے، خلاق عالم کے لیے کون سا عمل کر کے آئی؟ اللہ میں نے زہر نہر زبیدہ بنائی ہے، اور زبیدہ یہ تو نے اس مال سے بنایا جو ساری قوم کا تھا، تیرا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ میرے محل کے اندر 1000 کنیزیں تیرا قرآن پڑھتی ہیں، فرمایا وہ تو وہ پڑھتی ہیں، تیرا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ ارے زبیدہ خاتون کہنے لگے وہ پروردگار عالم میرے پلو میں جو عمل ہے میں نے پیش کر دیا، پروردگار عالم جو میرا نام اعمال تھا میں نے دے دیا۔ فرمایا او زبیدہ تیرا ایک نیک عمل مجھے اتنا بھا گیا، اس کی وجہ سے میں رب الارباب تیرے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہوں۔ سوچنے لگی یہ کون سا عمل ہوگا، کتنا لمبا چمبا عمل ہوگا۔ فرمایا رب کون سا میرا ایسا عمل ہے جو اللہ تجھے اچھا لگ گیا؟ فرمانے لگی او میری بندی ایک مرتبہ تجھے سب بھوک لگی ہے اور تیرے سامنے کھانے کا دسترخوان بھی لگا دیا گیا، اور یہ رنگ برنگا کھانا بھی اس کے اوپر لگا دیا، تو کھانے کا لقمہ لے کر جب شوربے میں روٹی کا لقمہ ڈبو کر منہ کی طرف لے جانے لگی ہے، شاہی مسجد میں سے آذان کی آواز آنے لگی ہے، تیرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، لقمہ واپس رکھا ہے، میرے آذان کی ادب میں سر کو ڈھانک لیا، میں رب الارباب نے اس عمل کی وجہ سے تیری بخشش کا اعلان ہی کر دیا۔
انما الاعمال بالنیات، پروردگار عالم خلوصی نیت کی وجہ سے بساؤ کا چھوٹا سا عمل بھی قبول فرما لیتے، اس لیے انسان کی نیت اچھی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہنے والا لوہار بابا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بابا جی کیسے گزری؟ فرمانے لگے اللہ نے دنیا میں بھی امام احمد بن حنبل کا پڑوس دیا تھا، مرنے کے بعد بھی ان کے برابر کا مقام اللہ نے دے دیا۔ بندہ بڑا حیران ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 2 سال تک جیل کھاٹی، اللہ کے قرآن کے لیے 100 درے کھائے ہیں، رب الارباب نے مقابلے میں اللہ ذوالجلال نے بدلے میں اپنی زیارت 100 مرتبہ کروائی ہے، یہ لوہار بابا ان کے مقام کے برابر کیسے پہنچ گیا؟ خواب میں دیکھنے والا بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، عالم دین تھا، اٹھا سیدھا اس بابا کی دکان پر آیا، اس کے بچوں سے پوچھا تمہارے والد صاحب کا عمل کیا تھا؟ فرمانے لگے ایک عمل تو یہ تھا کہ ہمارا والد صاحب سارا دن لوہا پیٹتا رہتا تھا، کوٹتا رہتا تھا، کسی کے لیے چھری بناؤ، چھرا بناؤ، دانتری بناؤ، بیلچا بناؤ، کائی بناؤ، رمبی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، جو لوہار کا کام ہوتا۔ فرمایا ٹکا ٹک کے دوران جب اذان شروع ہو جاتی بدان نیچے رکھ لیتا تھوڑا، کہتا تھا اب اللہ کی منادی نے آسان دے دی ہے، اب اگر میں ٹک ٹک کروں گا تو آسان کی بے ادبی ہوگی، تو اللہ کی منادی نے مجھے بلا دیا، وہ زار جگہ پر چھوڑ کر سیدھا نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ واللہ والا کہنے لگا اور کوئی عمل؟ جوان کہنے لگے اور کوئی عمل ہمارے ذہن میں نہیں۔ واللہ والا کہنے لگا نہیں، کوئی اور عمل بھی ہوگا۔ چلے گئے ان کے گھر، اللہ اکبر کبیرہ، دروازے پر دستک دی ہے، ارے خاتون خانہ دروازے پہ پہنچی، کون ہے دروازے پر؟ اللہ کی بندی فلاں بندہ ہوں، تیرے گھر والے کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا، بتانا گھر میں کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی گرمی کے موسم میں ہم چھت پر سویا کرتے تھے، ہماری چھت کا پچھلا حصہ امام احمد بن حنبل کے صحن میں لگتا، امام احمد بن حنبل وطروں کی ایک رکعت میں پورا قرآن اونچی آواز سے پڑھا کرتا تھا، میرا گھر والا ٹانگ کے نیچے لٹکا کر قرآن سنا کرتا تھا، ارمان کیا کرتا تھا اور سوچ میں پڑا جاتا تھا، مجھے بھی کہتا تھا گھر والی دن میں کوئی میرا ساتھی ہوتا، میرا ہاتھ بٹانے والا ہوتا، میرے کام کے اندر مجھے کوئی ذمہ دینے والا ہوتا، اوہ میری گھر والی رب کی قسم رات کو میں بھی امام احمد بن حنبل کے برابر کھڑے ہو کر قرآن سنتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اللہ والا کہنے لگا ہاں یہ عمل ایسا ہے کہ اس نے امام احمد بن حنبل کے برابر اللہ کے ہاں ان کو مقام خلوص نیت کی وجہ سے دلوا دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے تم قرآن پڑھنے والے بنو، ہاں جی جس عمر میں بھی ہو قرآن کا پڑھنا ہر عمر والے کے لیے ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے اور ساتھ ثواب بھی ہے۔ ہمارے ہاں جب کہیں میت ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ میں یہاں جنازہ پڑھا رہا تھا ایک میت کا، جنازہ باہر رکھا تھا یا نماز پڑھا رہا تھا، اس میت کا جو بیٹا تھا سامنے دوستوں کے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھا ہوا، مجھے یہاں سے نظر آ گیا، میں نے کہا بھوتنی کے بچے یہ ساری دنیا تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے آئی ہے، تو دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی عقل ہے؟ لیکن بات یہ ہے وہ باپ کا جنازہ کس منہ سے پڑھے جس باپ نے ساری منہ اس کا منہ ساری زندگی قرآن کی طرف کیا ہی نہیں، نماز کی طرف کیا ہی نہیں۔ ہمارے پیچھے فرمانے لگے مسجد کا امام صاحب آیا جنازہ پڑھانے کے لیے، میت کے پاس ایک بہت خوبصورت جوان کھڑا ہے، سب کہنے لگے جنازہ پڑھو نا، کہنے لگا سچی بات یہ ہے یہ میرا باپ ہے مرنے والا، میرے پر اتنی محنت کی الحمدللہ میں اس وقت MBBS ڈاکٹر ہوں، لیکن مجھے جنازہ ساری زندگی کسی نے نہیں سمجھایا نہ پڑھایا، تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، نہ وہ طرزی ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا۔ میرے محلے کے شادی تو دیکھتے ہیں، کبھی آپ بھی دیکھنا، میں دوپہر میں یہاں بچوں کو سبق پڑھاتا ہوں، روزانہ ایک بچے کو بھیجتا ہوں فلانے بچے کو گھر سے ذرا بلاؤ قرآن پڑھ لے۔ کیا پڑھ لیں؟ کیا پڑھ لیں؟ کبھی کسی کے گھر میں سکول سے پیغام آیا کہ آپ نے بچے کو بھیجو ذرا اسکول پڑھ لے؟ وہ پیغام بھیجتے کہتے ہیں ہماری فیس پہنچا دو پہلے بچہ نہ آئے۔
ہے نا؟ صاف بات ہے. یہ 8 بجے اپنے بچے کو چھوڑ کے مدرسے آتا ہوں, کتنے بچے ہمارے محلے کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ استاد جی وہ فیس دینی تھی. اچھا, یہاں تو مسجد میں فیس بھی نہیں ہے. بلا نابا. کل ایک بچہ, میں نے کہا پرسوں نہیں آیا تو, کہنے لگا استاد جی میں اسکول سے واپس آیا تو نیند آ رہی تو میں نے کہا سو جا. میں نے کہا اس لیے بولا چونکہ یہاں کوئی فیس تو لگتی نہیں ہے. مسجد میں تو کوئی فیس نہیں ہے نا. اللہ اکبر. قدر پھلان گد کی جان آرام کہاں بنوالی, قدر پھلان بل بل جان صاف دماغ والی, قدر نبی دو کی جان دنیا دار نبی نے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے. اللہ ہمیں قرآن کا قدردان بنائے, ذرا آمین بولو. اللہ مسجد کا قدردان بنائے, ذرا آمین بولو. اللہ دین کا قدردان بنائے, ذرا آمین بولو. اللہ ہمیں اپنے وطن عزیز و تمام بلاد اسلامیہ کا قدردان بنائے, ذرا آمین بولو. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے محلے کا ایک بچہ 15 دن سے نہیں آ رہا سبق کے لیے. وہ سامنے گھر ہے, وہ شارف بھائی بیٹھے اس کا, ان کی چھتوں پہ پتنگ اڑاتا رہتا ہے ہر وقت. اس کو ماں بھی دیکھتی ہے, باپ بھی دیکھتا ہے, اس کی بڑی بہن اسکول جاتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, سب کچھ. ادھر سے میں نکل کے آواز دوں گا سبق کے لیے آ جاؤ تو نیچے اتر جائے گا, آئے گا پھر بھی نہیں. 15-16 سے بارے اس کے ہو گئے. ہمیشہ بچے کو الف با تا سا سمجھانا مشکل ہے. بچے کو شروع سے انگلی پکڑ کے چلانا مشکل ہے. جب وہ دوڑنا شروع کر دے تو اس کو بگانا تو آسان ہے, تو مشکل نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی سن لو. سادہ سا زمانہ تھا, سادے لوگ تھے. اس وقت سب سے بہترین سواری سائیکل ہوتی تھی. اتفاق سے اس روڈ پہ کچھ من چلو نے کہا چلو سائیکل ریس لگاتے. اسی روڈ پر ایک بابا بھی سائیکل پہ جا رہا تھا, اور وہ جب من چلے اسے گزرے تو بابا بھی ان کے ساتھ تیز ہو گیا. ریس لگ گئی, یہاں تک کہ وہ بابا جی ریس میں آگے نکل گیا. آگے جہاں پر فنکشن ہونا تھا, سارے انعامات دینے تھے, سارے حیران, پر یہ بابا جی کتنے جلدی سائیکل میں ماشاءاللہ سب سے آگے آ رہا ہے. وہ جب اسے پوچھا بابا جی سائیکل چلانی کہاں سی تھی, اور یہ سائیکل کون سی ہے, اور آپ کیا ماشاءاللہ بہت تیز سائیکل چلا رہے, تو اس نے کہا ساری باتیں چھوڑو, یہ بتاؤ میرے پیچھے کتا کیسے لگایا تھا. بات کہنے کی یہ ہے کہ اس کو دوڑانا تو آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, اب بتانے میں کوئی آسان نہیں ہے, اب تو کوشش نہیں ہے. بچے کو الف با تا سے چلانا مشکل ہوتا. جب اس کے 5 پارے ہو جائیں, 10 پارے ہو جائیں, 15 پارے ہو جائیں, پھر تو وہ قرآن پڑھ سکتا. لیکن والدین پھر بھی توجہ نہیں دیتے. اس بچے کے پیچھے 2-3 مرتبہ میں نے بچہ بھیجا, اور محلے کا لڑکا بھیجا, لمبا سا فلک نام ہے, اور استاد جی اس کے گھر جاتے ہیں, وہ چھپتا کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے میں, کیا مطلب ہوتا ہے. اللہ اکبر. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں. بڑی عمر والے بھی پڑھے, جوان بھی پڑھے, چھوٹے بھی پڑھے, سیکھنے والے بنے. حدیث میں ہے قرآن کو پڑھنے والے بنو, پڑھانے والے بنو, سیکھنے سکھانے والے بنو. فرمایا یہ دونوں نہیں بن سکتے, ان پر پیسہ خرچ کرنے والے بنو, تعاون کرنے والے بنو ان کے ساتھ. یہ بھی نہیں ہو سکتا اتنے گئے گزرے غریب ہو. فرمایا پھر ان سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ. ہاں جی, ان قرآن والوں سے, دین والوں سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ. اور حدیث میں ہے 5واں نہیں بننا, ان کی ویٹ اور ان کا بغض کبھی دل میں نہیں رکھنا, وگرنہ اللہ ایسا تباہ برباد کرے گا, نسلوں فصلوں کو اللہ ویران کر کے رکھ دے گا. تو میرے بھائیوں بزرگ کو دوستو, ہماری کوشش ہو. ہاں جی, ایک تو جو عمل کرے خلوص کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے ہو. اور میں نے شروع میں کہا کہ نیت کا اجر اللہ ذوالجلال ساری زندگی کا لکھ دیتا. اور جب انسان ایک عمل میں کوشش کرتا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ ذوالجلال اس کے لیے راستے مزید کھول دیتا ہے. ایک نیکی کے کام میں آپ نے قدم اٹھایا, اللہ ذوالجلال مشکل کے مشکل جو نیکی ہوتی ہے اس کی کرنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرما دیتے. یہاں ایک نمازی ہے, ٹیکسی بھی چلاتا, پوتے نوازوں والا ہو گیا. مجھے ایک مرتبہ کہا استاد جی میں صبح کی نماز میں اٹھ نہیں سکتا, تو وظیفہ. میں نے وظیفہ بتا دیا.
پھر کہنے لگا اٹھ تو جاتا ہوں، آنکھ بھی کھل جاتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا وظیفہ تو نہیں، تیری تو کرین چاہیے، تو مجھ سے وظیفہ مانگ رہا تھا. ایسے بندے کی شاور ہونا چاہیے جو گھر میں چارپائی سمیت اس کو اٹھائے اور سیدھا گراز مسجد میں پھینکے گا. اب تو پڑھنا. ہاں میں نے کہا اللہ کے بندے، جب آنکھ کھل گئی انسان دعا پڑھتا ہے، اللہ راستے کھولتا ہے، پھر ہمت مردہ مدد خدا، انسان ہمت کرتا ہے، اللہ مزید اس کے لیے نیکی کے راستے کھول دیا کرتا ہے. اللہ کریم ہم تمام کو ہر قسم کے عمال کریمہ میں اللہ خلوص نیت نصیب فرمائے، اور ہر عمل اللہ خلوص کے ساتھ کرنا ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ذوالجلال ہر نیکی میں ایک